ایک بڑی اہم شخصیت کے حوالے سے آپ کو ایک خبر دینی ہے۔ کولمبیا ایک ملک ہے، آپ نے اس ملک کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کولمبیا کے صدر ہیں گستاوو پیٹرو۔ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ملک میں منشیات فروشوں سے ضبط کیا گیا جو سونا ہے وہ غزہ میں انسانی امداد کے لیے بھیجا جائے گا، خصوصاً وہاں کے زخمی بچوں کے علاج کے لیے۔ اب یہ جو اعلان سامنے آیا ہے یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اب یہ جو صدر ہیں کولمبیا کے، جن کا نام ہے گستاوو پیٹرو، اب یہ گستاوو پیٹرو جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ 35ویں پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں کولمبیا کے، اور 2022 سے یہ کولمبیا کے صدر ہیں۔ 17 سال کی عمر میں پیٹرو جو ہیں انہوں نے ایک گوریلا تنظیم جوائن کی تھی، اور اس کا نام تھا 19 اپریل موومنٹ M19۔ اور 17 سال کے بعد یہ جو M19 موومنٹ تھی یہ ایک M19 ڈیموکریٹک الائنس بن گئی، ایک پولیٹیکل پارٹی، اور یوں انہوں نے جو ہے وہ اپنا سیاسی سفر شروع کیا تھا۔ یعنی پہلے یہ گوریلا تنظیم میں تھے، اور اس کے بعد یہ ایک سیاسی جماعت میں تبدیل ہوئی جماعت، تو پھر اس کا حصہ رہے، اور انہیں کولمبیا کی فوج نے گرفتار بھی کیا تھا، تشدد بھی ہوا ان پر، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے جو سیاست کی سیڑھیاں ہیں یہ چڑھتے ہوئے اب اس ملک کے صدر ہیں۔ تو اب ان کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کولمبیا کی جو اسپیشل ایسٹ سوسائٹی ہے وہ اس سونے کو استعمال کرے گی تاکہ جنگ زدہ غزہ میں طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں، اور انہوں نے مزید اعلان یہ بھی کیا کہ کولمبیا اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے گا جس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک بین الاقوامی فوج کے قیام کا مطالبہ شامل ہوگا۔ اگرچہ صدر پیٹرو کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو مشرق وسطیٰ میں تو بڑا سراہا جا رہا ہے، لیکن کولمبیا کے اندر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ جب ملک خود مسلح گروہوں اور غربت کا شکار ہے تو ایسے وقت میں بیرونی امداد پر اتنا زور دینا جو ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن صدر پیٹرو کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے پازیٹیو بات کی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ سے ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، اور اس سے قبل اسرائیل کی کارروائیوں کو انہوں نے نسل کشی قرار دیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کولمبیا نے 2023 میں اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات مکمل طور پر منقطع کر لیے تھے۔ سلام ہے کولمبیا کے صدر کو۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں جو ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، یادگاری تقریب، اس سے خطاب میں غزہ جنگ کو جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حماس کو غزہ میں گھس کر ماریں گے۔ اب یہ دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے پہلے ان دونوں کی باتیں تھی کہ اب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب امن ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور اب معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر بھی تازہ ترین حملے کیے ہیں۔ اب یہ پوری صورتحال کیا ہے، آئیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے کچھ روز میں ہی جاریت پسند اسرائیل دھمکیوں پر اتر آیا۔ کیا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے جواز پیدا کر رہا ہے؟ غزہ امن منصوبے کے مستقبل پر سوالات اٹھنے لگے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ جنگ جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں منعقدہ ایک یادگار تقریب سے خطاب میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے باوجود جنگ کا باب بند نہیں ہوا، اور اسرائیل اپنے مقاصد کے حصول تک کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے بھی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدے کی شرائط پوری نہ کی اور تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں تباہ شدہ سرنگوں سے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے کے لیے آلات درکار ہیں۔ ملبہ ہٹانے والے آلات اسرائیلی پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حماس کے خلاف بڑی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیا کہ حماس غزہ میں قتل عام بند کرے، ورنہ امریکہ کے پاس وہاں جا کر حماس کے خاتمے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح نہیں کیا کہ انہوں نے حماس کو کس قتل عام کے حوالے سے دھمکی دی اور نہ ہی اس کی کوئی تفصیل جاری کی۔ ادھر سیز فائر کے باوجود اسرائیلی افواج کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ آج بھی 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی افواج نے جمعرات کو بھی رفح بارڈر نہیں کھولا۔
बॉर्डर बंद होने से ट्रकों पर लगी कई 100 टन इमदाद आज भी गजा नहीं पहुंच सकी। जी, रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन। अब ज़रा इसी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो अब देखें, जो गज़ा जंग है वो उसकी जंगबंदी को अभी चंद रोज़ ही गुज़रे थे और अभी हमने देखा कि जी सारी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो पहुँचे हुए हैं वहाँ पर और दस्तखत हो रहे हैं और बड़ा जो है वो शोर मचाया जा रहा है कि जंगबंदी हो गई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इज़राइल जो है वो एक बार फिर धमकियों पर उतर आया है और अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी धमकियाँ दे रहा है हमास को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अमन मंसूबा है या जो प्लान है, डील जो है, उस पर उसका क्या मुस्तकबिल क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक फ्लॉड था प्लान। और इसमें अगर देखा जाए, जो ओरिजिनल जो जिसका ऐलान किया था ट्रंप ने अभी चंद हफ्तों पहले, तो वो जो अगर देखा जाए तो वो तो एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर था जो हमास के लिए, और एक लिहाज से डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री इजराइल के लिए। तो ये पहला तो ठीक है, ये हो गया, मरहला तय हो गया था, जिसमें कैदियों की और हॉस्टेजेस की वापसी हो गई थी, और उसके साथ साथ जो है कुछ और भी ये चीज़ सीज़ फायर एक हद तक हो गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये टेंटेटिव सीज़ फायर है, क्योंकि उसमें अब जो है असल मसला जो आता है वो दूसरा मरहला आता है, क्योंकि उसको तो बिल्कुल ही ऐसा मालूम होता है कि उस पे किसी ने शायद सोचा भी नहीं था, ख़ासतौर पर अरब ममालिक ने, कि इसके बाद क्या होगा। अब ये आपने जैसे कहा बिल्कुल सही है कि इज़राइल तो मेरा ख़्याल तैयार पहले भी नहीं था सीज़ फायर के लिए। उसका तो पूरा एक जो प्लान था वो ये था कि पूरे गाज़ा पे कब्ज़ा किया जाए और उसको फ़ौज नहीं हटाई जाए। तो ठीक है, इन्होंने अपने जो हम हॉस्टेजेस की वापसी के लिए शायद वक़्ती तौर पे इसको तस्लीम तो कर लिया था, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये पायदार प्लान है, और ये सीज़ फायर भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। और आपने जैसे बताया कि अभी अभी ऑलरेडी चीज़ें शुरू हो गई हैं। आज जो है ट्रंप की तरफ से भी धमकी मिली है। तो अब ये देखना ये है कि अब क्या होगा, क्योंकि इसके बाद का मरहला जो आता था वो ये था रिकंस्ट्रक्शन का, और वहाँ पे इमदाद जो है वहाँ पे गाज़ा में जिसको रोका हुआ था इज़राइल ने, उसको दोबारा इजाज़त दी जाए। लेकिन अब तक जो खबरें आ रही हैं उसमें अभी तक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास तौर पे यूएन को इस बात को पूरी तरह इजाज़त नहीं दी इज़राइल ने कि वो अपना जो रिलीफ सामान जो है पहुँचा सके। अच्छा, अब मामला यहाँ पर आके कुछ अटका है कि इज़राइल कहता है कि जी हमास की जानिब से अभी तक कुछ मग़वियों की जो लाशें हैं वो वापस नहीं आई हैं। तो जब तक वो वापस नहीं आती उस वक़्त तक मुकम्मल अमन नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर हमास किसी एक लाश को भी दोबारा वापस नहीं कर सकता तो क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? क्योंकि हमास तो ये कह रहा है कि वहाँ पर मलबा इतना है गज़ा में, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम ये सारी जो डेड बॉडीज़ हैं ये वापस कर सकें। देखिए, 10 की तो वापस की है उन्होंने, और अभी जो कहा है कि बाकी जो 10 लोगों की जिसकी फ़हरिस्त दी गई थी, तो उसके मुताबिक तो ये उन्होंने कहा है कि वो जो सही कहा है कि जो जो इस वक़्त ख़ास सूरत-ए-हाल है गाज़ा की, इतना आसान नहीं है कि जहाँ पे इनको दफ़न किया गया है, जहाँ पे इनकी लाशें थी, तो वहाँ से उनको निकाला जा सके। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये एक हालाँकि एक सानवी-सी चीज़ है, लेकिन इसको जो है इज़राइल भी अभी भी इस्तेमाल करेगा अपनी दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए।